فاضل جلیل عالم نبیل حضرت العلامہ مولانا خان عصمت اللہ خان صاحب ملتانی کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آپ کو قرآن و سنت کے جواہر پاروں سے آپ کے ایمان کو گرمائیں اور توحید و سنت کا نغمہ آپ کو سنائیں۔ جناب علامہ مولانا عصمت اللہ خان صاحب ملتانی۔ یہ ہمارے بھائی ماشاءاللہ جنرل سٹور والے چودھری محمد عارف صاحب، انہوں نے یہ پیک دیے ہیں ان بچوں کے لیے، نقدی میں کچھ انعام ہے، یہ بھی ان بچوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ایک ایک پکڑا دیجیے۔ اوپر نام لکھے ہوئے کچھ قاری صاحبان کے لیے، وہ خیال کرنا۔ ان بچوں کے جو مدرس ہیں جناب قاری محمد ارشد صاحب اور قاری ناصر محمود صاحب، ایک منٹ وہ بھی آپ کے سامنے آتے ہیں، زیارت کرواتے ہیں اور استادوں سے اپنا انعام وصول کرتے ہیں۔ قاری ناصر محمود صاحب، قاری ارشد محمود صاحب جنہوں نے یہاں قرآن مجید بھی سنایا، جزاکم اللہ خیر۔ حضرت علامہ صاحب ادھر آئیں۔ الحمد لله الذي قدر الخلق وصور الورى بأمره الحق، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين.
المسكين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد للہ اللہ ذو الجلال والاکرام دے فضل و کمال نال اور اللہ دی ہی توفیق اور تائید نال رمضان المبارک دی اس رات وچ اور اللہ دے اس عظیم الشان عظیم القدر گھر دے اندر تساں مومنہ دی خدمت عالیہ دے اندر حاضری دائے موقع اور شرف نصیب ہوئے اللہ اس عمل نو ساڈے اعمال صالحہ میں شمار فرمائے ساڈے واسطے باعث مغفرت بنائے اگرچہ خطیب لسان حضرت مولانا زینت القرآ مولانا عطا اللہ حذیفی صاحب حافظہ اللہ تعالی دے اتھے خطیب ہوندے ہوئے میری ضرورت تو کوئی نہیں، کیونکہ بحمدللہ خود بھی عالم بھی ہیں اور خطیب بھی بہترین خطیب ہے۔ تقریر کر لینا ایک اور شے ہوندا ہے، خطابت کوئی اور شے ہوندا ہے، اُدھ بہت سارے لوازمات ہوندے ہیں۔ ہر تقریر کرن والا خطیب نہیں ہوتا، لیکن مولانا عطا اللہ حذیفی صاحب خطیب بحمدللہ میں قریب بہ کے انہاں دی کئی دفعہ بیانات سنے میں محسوس کیتا ہے کہ کم از کم اس مسیح تے انہوں مینوں نہیں چھڈنا چاہیے، لیکن بہرحال انہاں دے اور انہاں دے دوستاں دا کوئی تقاضا ہوندا ہے، جس وجہ تو میرے حکم دینے چلو میں پھر حاضر ہو جانا۔ ہوں وہ کول بیٹھے ہو جیڑی کوئی غلطی ہو سی میں نال دسی رکھ سن، کیونکہ ہوں دور نوجوانوں کا ہے، میں تو 38 سال ہو گئے تقریراں کرتے ہیں، ہوں انہوں کا دور ہے الحمدللہ۔ بہرحال اللہ انہاں دیاں انہاں دے احباب دیاں سب دیاں محنتاں قبول فرمائے، اور انہاں دا جڑا ادارہ ہے جامعہ مدرسہ ہر سال حفاظ کرام تیار ہوندے ہیں،
یہ انہوں دی محنت دا بڑا بین ثبوت ہے. انہوں دے اساتذہ کرام قرائے اعظام. میں مختصر جہا وقت تھوڑی سمع خراشی کرنی کیونکہ مینوں تہاڈا اچھی طرح احساس ہے. خاص طور پہ ماہ رمضان دے اندر لوگ دن روزے نال گزار دن، پھر راتی کچھ قیام اللیل بھی ہوندا ہے، ول سرگی ویلے بھی اٹھیونا ہوندا ہے. یہ درمیان والا جڑا وقت ہوندا ہے یہ سمجھن واسطے بالعموم سمجھیا ویندا ہے. حالانکہ رمضان سمجھنا تو نہیں چاہیے، رات نو جگاونا چاہیے قرآن نال. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. قیامت والے دن روزے اور قرآن انہیں سفارش کرنی بندے دی، اور قرآن نے یہ گل کرنی کہ رب انی منعتہ النوم باللیل، میں اللہ اینو راتی سمن نہیں دیتا. میں نہیں آکھنا، قرآن آکھنا ہے کہ میں انہوں سمن نہیں دیتا. مطلب کیویں نہیں سمن دیتا کہ اے راتی قرآن پڑھتے رہے نفلاں میں ویسے بھی تو فشفعنی فیہ، تو اللہ پاک نے انہاں دوہاں دی سفارش قبول کرنی. فیشفعان فیہ. اس واسطے رمضان دیاں راتاں جڑیاں ہوندیاں بالخصوص وہ ذکر و اذکار تلاوت نوافل ہونا چاہیے، کثرت نال ہونا چاہیے. تو صرف رمضان وچ نہیں بلکہ اگے پیچھے بھی بندے دے دل دی کیفیت حالت ایمانی انجی ہونی چاہیے جی میں ماہ رمضان وچ ہوندی ہے. ماہ رمضان دے اندر اس دا اعتقاد پختہ ہوندا ہے کہ ہر جگہ تو ویکھن والا اللہ موجود ہے. حالانکہ اگے پیچھے برائی کردا ہے تو سجے کھبے ویدا ہے، کوئی ویکھ تو نہیں رہا. مگر ماہ رمضان وچ برائی کرن تو پہلے اتاں ویدا ہے، سجے کھبے والے دی بد پرواہ نہیں ہوندی. اور یہ یقین ہوندا ہے کہ میں جڑی حرکت کرنی ہے مینوں ویکھن والا موجود ہے. اس واسطے وہ تنہائی دے اندر ہی بے شک بیٹھا ہوئے، روزہ جتنا لگا ہوئے ہوئے پھر بھی پانی دے نزدیک نہیں جاندا، کھاندا پیندا نہیں، آسے پاسے تو کمرے چ کوئی نہیں ویکھ رہا، لیکن یہ پختہ یقین ہوندا ہے کہ اللہ ویکھ رہے. تو سارا سال انسان نو اپنی حرکات و سکنات دے دوران ایک تصور کامل رکھنا چاہیے کہ اور کوئی نہیں ویکھ رہا مگر اللہ ویکھ رہا. یہ لعلکم تتقون دا جڑا مقصد دسیا روزے دا وہ صرف رمضان واسطے نہیں رکھیا بھئی تھوڑے تقوی پیدا ہوئے صرف رمضان وچ تے باقی 11 مہینے بغیر تقوی دے زندگی گزرے. نہیں، یہ تو ایک تربیت دا کورس ہوندا ہے، مہینہ لگاتار یہ کرایا جاندا ہے تاکہ ساری زندگی مسلمان دی تقوی نال عبارت ہو جائے. تو انہوں سمجھ آندی پئی ہے؟ میں تو اگاں بیٹھا تو پیچھا ہو گئے ہو، اس واسطے معذرت آپ ہی سمجھی رکھے ہے. سبحان اللہ. بندہ کوئی بھی بد عملی کرے نا، لوگ دل اے بے ایمان ہے، یہ ایمان خراب ہے. چوری کرے، ود گھٹ تولے، کسی تے الزام لگائے، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا کوئی بے ایمان بندہ ہے، حالانکہ وہ بد عمل ہوتا ہے، عمل بھیڑا کر رہے ہوتا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں یہ بے ایمان آدمی، کسی امانت رکھی ہو تو خیانت کر لی، کسی کو پیسے ادھار لائے تو پیچھے آ کے میں تو لے ہی کوئی نہیں. لوگ آتے ہیں بے ایمان ہیں، یہ بد عملی. لیکن لوگ انہوں بے ایمانی آتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک آتے ہیں.
کیونکہ اگر ایمان صحیح ہوندا تو او دا عمل بھی ٹھیک ہوندا. عمل جڑا ہے یہ تو ایک شاخ ہے، یہ مرتب ہوندا ہے اس جڑ دے اوتے جدا نام ایمان ہے. اگر ایمان گندا ہو سی تو صاف ظاہر ہے او دیاں شاخاں بھی گندیاں ہی ہو گئی. سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں آندی؟ سب تو پہلے انسان نو جڑے پاسے دھیان کرنا چاہیے وہ ہے ایمان باللہ. جس دا ایمان درست ہو سی او دا عمل و صالح ہو سی، کیونکہ عمل صالح دا مطلب تے صالح للایمان. صالح دا معنی نیک تو نہیں ہوندا. عمل صالح دا مطلب ہے او عمل جیڑا دعوی ایمان دے مطابق ہوئے وہ عمل صالح ہے. اور اگر دعوی ایمان دے خلاف ہے وہ عمل غیر صالح. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن مقدس دے اندر تو موٹیاں موٹیاں نشانیاں دسیاں انہاں لوگاں دیاں جیڑیاں اللہ دا اولئک الذین صدقوا، جنہاں لوگاں نے دعوی ایمان کیتا ہے تو سچا ثابت کر دکھایا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. انہاں لوگاں نے جس ویلے دعویٰ کیتا ہے اسلام ایمان دا، انہاں دا دعوی سچا ثابت ہویا ہے کیونکہ انہاں دے اندر ادعا علامتاں پائیاں ہوئی. ایک باری تسبیح نو جیب وچ پا دے، پہلے میری گلاں سن لو پھر کافی ٹائم میں تسبیح کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھو عمل کیویں مرتب ہوتا ہے ایمان دے اوتے. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ کوئی نیکی نہیں کہ منہ پھیر لو مشرق والی یا مغرب والی. فلانا بندہ بڑا نمازی ہے، فلانا بڑا حجازی ہے، فلانا تے بڑا حاجی صاحب ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. بلکہ نیکی تو اس نے کمائی ہے جس نے اللہ نال ایمان لے آنا. اللہ نال ایمان لے آنا کے مانا ہے اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ روزیاں دیون والا ہے، اللہ بناون والا ہے تے پیدا کرن والا ہے. نہیں نہیں، اے ایمان تے مکے دا مشرک بھی رکھن والا ہے. اصل جڑے ایمان دا مطالبہ مسلمان کو لکیتا جا رہا ہے ایمان باللہ، یعنی ایمان باللہ وحدہ، اکیلے اللہ دے اوتے ایمان رکھنا ہے. اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی نفع نقصان دینے والا ہے، اللہ ہی موت و حیات دا مالک ہے، اللہ ہی بگڑیاں بناون والا ہے، اللہ ہی جھولیاں بھرن والا ہے، اللہ ہی ہساون تے رواون والا ہے، اللہ ہی تارن تے بوڑن والا ہے، اللہ ہی مارن تے جیواون والا ہے، اللہ ہی زار اور بار تے نافع تے کافی ہے. اس اللہ دے کہیں کمال دے اندر، اللہ دی کہیں صفت دے اندر، اللہ دی کہیں خوبی دے اندر، پوری کائنات دے اندر نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی انسان شریک ہے، نہ کوئی جن شریک ہے. جڑے ویلے ایو دیا ایمان لے آئے ول دلوں دلوں ہو کے ایمان لے آئے، صرف زبان دے اقرار نال بھی نہ ہوئے، دل دے اعتقاد دے نال بھی ہوئے، یقین کامل دے نال بھی ہوئے، توکل علی اللہ دے نال بھی ہوئے. جڑا ایمان سچا ہوندا ہے او دے ترائے ارکان ہوندے ہیں،
یقین کامل بھی ہونا ہے، توکل علی اللہ بھی ہونا ہے، پختہ اعتقاد بھی ہونا ہے۔ اگر ان ترے وچوں کوئی ایک شے بھی نکل جائے یا ظاہر ہو جائے، انہوں ایمان باللہ نہیں آکھیا جاندہ، انہوں ایویں زبانی دعویٰ آکھیا جاندہ ہے، ایویں اعمال دی بربادی دا ذریعہ بننا ہے، ایویں انسان دے اندر تبختر پیدا کردا ہے، ایویں انسان نو یحسبون انہم یحسنون صنعا، ایویں بندہ غلط فہمی دے اندر مبتلا وداؤنا ہے، میں ایمان لے آندا تے میں بڑا مومن ہاں، میں نمازاں پڑھ رہا تے میں حجاں کر رہا، میں زکاتاں دے رہا تے میں خیراتاں کر رہا، نا جڑا ایمان خالص ایمان ہوندا ہے تے کامل ایمان ہوندا ہے، او دے اللہ دے اوتے یقین کامل ہوندا ہے، امید پکی توکل علی اللہ ہوندا ہے، پختہ اعتقاد ہوندا ہے، مردہ مر جائے کبھی ایمان دے نال دھوکا نہیں کردا ہے، باویں بھوکا سوے تے باویں رج کے لیتے، او اللہ دا شکوہ تے شکایت نہ خود کردا ہے، نہ کہیں کرے ہوئے دا برداشت کریندا ہے، کہیں درد دے اندر، کہیں مقام دے اندر، کہیں جہان دے اندر، کہیں زمان دے اندر، کسی بھی ماحول دے اندر یا حالت دے اندر، کسی بھی دکھ دے اندر یا درد دے اندر، باویں سمندر دے اندر یا بر دے اندر، جنگل دے اندر تے باویں پہاڑاں دے اندر، جڑے ماحول دے اندر، جڑے حال دے اندر، دکھ دے اندر تے باویں خوشی دے اندر، رنج دے اندر تے باویں راحت دے اندر، فراوانی دے اندر تے باویں شادمانی دے اندر، دیو دیو حال ہو جائے، او میاں اپنی گردن تک کٹا دیندا ہے، مگر اللہ دے تے یقین متزلزل نہیں ہوڑ دیتا۔ ہاں یہ میرے واسطے ڈھکن تو ہی پکا دیتی بیٹھا سبحان اللہ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ فرماندا ہے پچھلیاں قوماں دے اندر، سپیکر تھوڑا کو کھول دے، پچھلیاں قوماں دے اندر اللہ فرماندا ہے سر رسول بھیج دے رہے، تے رسول آن کے انہاں نو اللہ دی توحید دا اعلان سنا دے رہے، اگو اپنے علم دے اوتے ناز کریں دے رہے گئے، فلما اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے رسول آندے آن ساڈے ولوں علم دیاں دلیلاں لے کے، رسول دا علم کتھوں آندا ہے؟ بولو شاباش، سجے پاسے والے، ہاں یہ زمینی گھڑے ہویا علم نہیں ہوندا، تے جڑا تلوں والا ہوندا ہے مولویاں دا وہ اپنا ہوندا ہے، جویں مکڑی منہ وچوں کڈ کے جالا منڈی ہے، ساریاں بدتاں سارے شرک اسے مکڑی دے منہ وچوں نکلدے، تا اللہ نے شرک نو اس مکڑی دے جالے نال تشبیہ دیتی ہے قرآن وچ۔ اللہ اکبر، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جڑے ویلے کھلیاں کھلیاں دلیلاں یا واضح واضح براہین آئے، میاں اللہ دی کتابات صحیفیاں دے فرمان آئے تے آیات آیا، نشانیاں آیا تے دلائل آئے، اللہ فرمانا فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، جڑے اگو بیٹھے ہوندے آن مچھندر وہ اپنے علم دے اتے اترانے لگ گئے، نہیں جی سادے پیو دادے دیاں کتاباں، سادے مولویاں دے فتوے، سادے حضرت دے قول کٹورے، اپنے علم نو جفا مار گئے تے اپنے علم دے اتے اترانے لگ گئے، اپنے علم تے نازاں ہو گئے، اپنے علم نو
انہاں دے علم نالوی چنگا سمجھن لگ گئے دلائل آسمانی دے اٹھے اپنے پیو دادے دے علم نو ترجیح دینے لگ گئے اس ویلے اللہ فرمان لائے والکے ہویا اسا اپنا عذاب نازل کیتا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا جڑے ویلے سڈے عذاب دے آثار آئے عذاب دیا نشانیاں آئیاں اس ویلے آکھن لگے آمنا سمجھ آئیے ایمان باللہ دی جلے عذاب نظر آیا ہے پہلے رسول سمجھان دے رہے حضرت ابراہیم ورگے رضی علیہ السلام اللہ دا خلیل او بھی سمجھان دے رہے بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ہمیشہ واسطے ساڈے پدے درمیان عداوت حتی تؤمنوا باللہ وحدہ ایمان باللہ اللہ کاللہ اللہ ہاں اللہ اللہ اے ایمان باللہ نہیں اللہ کاللہ اللہ اپنے کمال وچ کلا اللہ اپنی حمداں وچ کلا اللہ اپنی تسبیح دے اندر کلا اللہ اپنی تحمید دے اندر کلا اللہ اپنی تکبیر دے اندر کلا اللہ اپنی تقدیر دے اندر کلا اللہ اپنے امر دے اندر کلا اللہ اپنے کمال خلق دے اندر کلا اللہ فرمان ہے غور نال سن لو اللہ اللہ حرف تنبیہ اعلان ہو رہا ہے اللہ سنن والے ذرا دل دیاں کھڑکیاں کھول لو اسا کے پہ اعلان کر رہے ہیں جنے جی لہ الخلق ہاں یہ استاد کو پوچھا ہے بھائی لہو پہلو کیوں آیا الخلق والامر لہو نہیں یہ نہیں اللہ دا ایسا تھوڑی جی تبدیلی پہ کرے لیا ہے جیڑی شاید پیچھے آمنی انہوں پہلے لایا نہیں آئے تقدیم ما کان حق ہو تاخیر ہو یفید الحسرہ اللہ دا ہے اصل عربی ترتیب تا انہیں الخلق والامر للہ الخلق والامر لہو لیکن لہو پہلے کیوں آیا ہے استاد کو پوچھا یہ میں دا چھوڑا فرمایا الا لہ الخلق لہ الخلق لہ الخلق سننے والے ہو پیدا کرن دا کمال صرف اللہ اکیلے دا ہے کوئی دھیاں دیون والا نہیں کوئی پتر دیون والا نہیں کوئی بادشاہ برساون والا نہیں کوئی ندی نالے بہاون والا نہیں کوئی پھل تے پھول تے بوٹے تے گھلے اگاون والا نہیں اللہ خبردار یہ کتنے بیٹھا سپیکر والا جب میں سامنے ہو بہو جڑے لے میں پٹیواں نا تو ہی پٹی گیا کرنا میں کتھائی ودونا سپیکر پیچھا ودوندا وقت میں نے مٹھا ہونا بمدا فرمایا الا لہ الخلق والامر پیدا کردہ بھی اوہو کلا تے پیدا ہویا دے اتے امر چلاون والا بھی کلا پیدا جیڑی شے کرے جتھے کرے جتنی کرے جس قدر کرے جیڑے دور دے اندر کرے جیڑے ویلے دے اندر کرے اتاغلا نہ ہویا کر مایوس نہ ہویا کر
پیدا جدہ بھی کرنا ہے تیری جھولی دے اندر پاونا ہے اسے لے پاونا ہے وہ دی زندگی لمبی یا تھوڑی بناوڑی وہ بھی عمر اسے دا چلنا ہے انہوں بیمار کرنا ہے یا صحت مند رکھنا ہے ایدی فیصلہ اسے دا چلنا ہے انہوں شقی بناونا ہے یا سعید بناونا ہے ایدی فیصلہ اسے دا چلنا ہے انہوں غریب بناونا ہے یا امیر بناونا ہے تیرے گل دے اندر طویل لٹکا مرنا تقدیرہ نہیں بدلنیاں اللہ لہو الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین تکبیر دار تخت ختم نبوت امت صحابہ جڑے ویلے عذاب ویکھیا تے اس لے آتے آن آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کننا بہی مشرکین ہون جناب جیڑے اسا اگے شریک بنائی ودیا سے انہاں کو لو اسا ہون انکار تے توبہ پہ کرنے آئے جڑے ویلے ہاں پہلے ٹائم نہیں لگا ہے پہلے اپنے علم دوتے فخر کرے دارے تے نبیان دے علم نو تسلیم ہاں سبحان اللہ اللہ دا فلم یکو ینفعهم ایمانهم فلما رأوا بأسنا سنت اللہ التي خلت فی عباده اللہ فرماندا ہے والجڑے ویلے عذاب نظر آنے لگونے اس ویلے دا ایمان باللہ ایمان توحید اللہ کمان دا کوئی نہیں ہونتے تینوں یقین ہو گیا جو عذاب آنا لے ہونتے تینوں پتہ لگ گیا جو واقعی نہیں ہے کہ اللہ دے نبی نے سچا وعدہ کیتا ہون تو عذاب ہے کہ توحید اللہ ایمان لے آئے ہون ایمان باللہ دا کوئی فائدہ نہیں یہ توڑی ایسا تینوں مولد دیتی رکھی تینوں صحت بھی دیتی رکھی تینوں میاں سارا اکھ تے نک تے قد تے بت تے عقل تے شکل تے سارا کچھ دیتی رکھیا اس ویلے تو اپنی نگاہ نو بند رکھیا اپنے کناں نو بند رکھیا اپنے دل دا برتن منہ بن کے رہیا تے جنے قلوبنا غلفن ساڈے دل بڑے محفوظ ہیں برتناں دے اندر اللہ فرماندا ہے برتناں دے اندر محفوظ کوئی نہیں بل لعنہم اللہ جدا برباد ہوندا ہے بندے دا دل ہوندا ہے جدا بھی برباد ہوندا ہے بندے دا دل ہوندا ہے ہاں تو چوری کریندا ہے موٹھ علی گلاں یاد ہی نہیں نا یہ فلانا بے ایمان ہے جو چوری کریندا ہے کیوں او دا دل بے ایمان ہے اصل وچ کیا ہے تا جٹ ٹھیک فتوی لیندے بھئی یہ بے ایمان ہے اصل او دا ایمان ہی غلط ہوندا ہے سبحان اللہ ہاں جی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله اصل نیکی اس نے کمائی ہے جس بندے نے اللہ نال سچا ایمان لے آندا ہے جڑے ویلے دل دے اندر ایمان داخل ہو جائے والزبان دے اتے بھی توحید علیہ کلمات جاری ہو گئے والدل علیہ ایمان نو چپ کر کے ران نہیں دیندا والایدی زبان دے وچوے گلاں نکل دیاں رہ ویندیاں کہیں دکان تے بیٹھا اسی والی توحید دیاں گلاں چھیڑ لئی سی کوئی دوست نو ٹکر سی والی توحید علیاں گلاں چھیڑ دے سی جڑے ویلے دل دا کوٹھا ایمان والے خزانے نال بھری ونجے ولو دیاں دا شرخاں نکلن لگ ویندیاں دل دے اندر جڑے ویلے جڑ لے ونجے ایمان باللہ والی ولو دے پھل تے پھلاں دی خوشبو ادا سنن تے ویکھن تے ملن والے نو محسوس ہوندی ہے اللہ فرماندا ہے
چلدا رہے میرے اس راہ دے اتے جڑا راہ میں تینوں وکھایا ہے ول ویکھ لویں خوشبوواں بھی آسن لوگاں نو شفا بھی مل سی روحانی طبیعت بھی ٹھیک ہو سی اللہ فرماندا ہے کدی غور نال ویکھیا کر مکھی دی مکھی ول دے ڈڈ دے وچوں کیویں شفا نکلدی کدی ویکھیا ہاں سبحان اللہ یہ ماکھی دی مکھی نو نہیں نہ ویکھیا تو کسی توحیدی نو گھنٹہ دے کول بیٹھ تے سن لیاں کرو یہ تو ہونے سمجھا سی اللہ قرآن مکھیاں دیاں مثالاں دیندا یہودیاں نو بڑی طبیعت خراب ہوندی آئی یہ ویکھو جی یہ قرآن ہے جی یہ جی وہی ہے جی یہ کدی مچھر دی مثال تے کدی مکھی دی مثال تے اللہ دا جلے شرک دی پینج کڈھنی ہوئے تو میں ہاتھی دی مثال دیواں یہ تو شاید ہی کوئی نہیں سبحان اللہ ویکھو اور مثال ایک ویکھو اللہ کے پیا فرمانا ربک تیرے رب نے نال یعنی مکھی دی مکھی وال الہام کر دیتا او دے دل وچ ایک گل اور میں اتنے منہ کی بیٹھا آواز کوئی نہیں میں ایو پیٹیندا بیٹھا ہاں بھئی یہ ساؤنڈ دا مطلب کیا ہوتا ہے میں شبینہ پڑھنا آیا اتنے میں اتھائیں منہ رکھاں اتھائیں ادھے ادھے نہ ویکھاں ادھے ویکھاں تو آواز نہیں آندی سبحان اللہ ٹھڈی چاہ بیٹھے پہ ویندے رہوں چلو ٹھیک ایک صرف ایک گھٹی پہ ویندی ہے میں کو راج کے تو نہیں پیونی ہوندی سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا اللہ فرماندا ہے تیرے رب نے الہام کر دیتا مکھی دی مکھی والی کہ پہاڑاں دے اندر اپنے گھر بنا درختاں دے اندر بنا پھلاں دے اندر بنا جتھے بنا اپنا گھر بنا لے ول کے کرنا ہے اللہ فرماندا ثم کلی من کل ثمرات مکھی دی مکھی تو ول ہر قسم دے پھلاں نو کھاونا ہے کوڑا مل جائے میٹھا مل جائے کھارا مل جائے ہر قسم دا پھل سامنے آنا ہے تو اے سارے انو کھا لینا ہے اللہ سہیا اے پھل کیویں ملنے ہیں اللہ دے اتا منہ کر کے اڑنا تیرا کام میں تے تینوں اپنیاں سڑکاں دے اتے ٹور دینا میرا کام میں فصلوں کی سبل رب کے ذللا میں تیرے واسطے آپ سڑکاں بنایا ہویا جڑے ویلے تو چھتے تے اپنے گھر دے وچوں پرواز کرنی ہے اس ویلے سجے تے کھبے نہیں ویکھنا انہیں سیدھا اتا منہ کر کے اڑنا ہے انہیں تھوڑی دیر میرے والے پاسے منہ کر کے جڑے ویلے تو اڑنا ہے ول میں تینوں آپ پھلاں دیاں خوشبوواں تیرے تک پہنچا دے مگر شرط ہے فصلوں کی سبل رب کے ذللا تو اے ٹرنا تے اپنے رب دی دکھائی ہوئی سڑک تے ٹر دے آونا ہے اپنے راہ نہیں کٹھنے اپنی مرضیاں نہیں کرنیاں جڑے پاسوں میں تینوں ٹوراں تے لے جا تو اسے پاسے ٹردا جانا ہے اگا پھل میں تینوں دیونے ہیں تے تینوں پھلاں دی سیاں بھی میں دیونی ہے جڑے ویلے چلنا ہے تے ول پھل کوڑا آوے تاوی نخرا نہیں کرنا میٹھا آوے تاوی منہ نہیں موڑنا اللہ دے جڑا میرے راہ دے اتے ٹرن والا ہوندا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ پھلاں دے یار پہنائے جاویں
کبھی پتھراں دا میل بھی وس سکدا ہے، کبھی تیراں دے زخم بھی لگ سکدا ہے، کبھی تلواراں دے زخم بھی لگ سکدا ہے۔ کوڑا ملے تے بھاویں میٹھا ملے، توڑے پیچھے نہیں ہٹنا، میری توحید دا اعلان کرے دیا ہے۔ جڑے ویلے اے سارے اے برداشت کرن دے نال نال میریاں سڑکاں تے ٹردا آونا ہے۔ اللہ دا یخرج من بطونہ شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ والایو جے منہ دے وچوں میں ایو جیاں چیزاں نکالنی ہیں جڑیاں لوگاں دے واسطے شفا بنونی ہے، انہاں دے واسطے ہدایت دا سبب بنونی ہے، انہاں دے واسطے راہ نجات بنونی ہے۔ جیڑا میرے راہ تے ٹرن والا ہوندا ہے او دی زبان وچوں ہمیشہ ایہو جیاں گلاں نکلدیاں جنہاں گلاں دے اندر لوگاں دے روحاں دی شفا موجود ہوندی۔ ہن چاہیے آ گئی نعرہ تکبیر، تاجدار تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، علامہ ابن علامہ قاری عصمت اللہ خان ملتانی۔ ہاں ایمان باللہ، مت ایمان باللہ ہوئے ایمان باللہ وحدہ، پتھر لگ سکتے، دھمکیاں بھی مل سکتی ہیں، زخم بھی مل سکتے ہیں، مگر مرد مومن او ہوندا ہے جڑا سارا کچھ برداشت کر لے پر اللہ دی دسی ہوئی سڑک نہ چھوڑے۔ ایمان باللہ وعدہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب یمن دا بادشاہ او بت دا پجاری تے بتاں دیاں پوجا کرن والا ہے، اس نے اپنے علاقے دے عیسائی جڑے آن مومنین موحدین انہاں نو آڈر چکیتا ہے جو جناب تساں بھی اسے میرے مشکل کشا نو سجدہ کرنا ہے، مگر انہاں مومنین نے آکھیا نہیں نہیں اساں سجدہ کرنا ہے کہ صرف اللہ نو کرنا ہے، کہ ہور دے اگے اساں جھکنا کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے بھل کیوں جائے، انہاں نے کھائیاں کھٹ لیاں ہیں، انہاں کھائیاں تے خدقہ دے اندر انہاں نے اگ دے بھنبڑ بال لے ہیں، والمومنہ نو لے آیا گیا ہے، انہاں کھائیاں دے کنارے دے اتے کھڑا کر کے پوچھیا جا رہا ہے او بھائی ایمان پیارائی کہ جان پیاری، اگو ایمان لیا دیا ایو جیاں لکھا جانا ہوئے اسا ایمان دے اتے قربان کر دیا ہے، انہیں جاندے گئے کلمے پڑھدے سڑدے گئے، اللہ نو جانا دے گئے مگر اپنے ایمان نو زوال نہیں آون دیتا۔ بالآخر انہاں مشرکین نے ایک حربہ سوچا ہے کہ تا کوئی بھی واپس نہیں پہ آنا سجدے والی، انہیں توحید در چلا کے ایک اگ دے اندر سڑنا منظور کر رہے ہیں، ایک عورت نو لے آیا جائے یہ دا معصوم بچہ بھی ہوئے انہوں دھمکی دیتی جائے کہ تیتھوں پہلے تیرے پتر نو اگ دے اندر ساڑ دیتا جانا ہے، ول ہو سکتا ہے کہ یہ جی عورت ساڑے خدا نو سجدہ کرن سے مجبور ہو جائے۔ عورت لے آئی گئی انہوں اگ دے اس میاں گڑے دے کنارے تے کھڑا کر کے انہیں کو پوچھیا گیا ہے تینوں اپنی جان پیاری ہے کہ پتر دی جان پیاری ہے کہ اپنا ایمان پیارا ہے؟ اس نے آگیا جانا ہومن تے بھاوے نہ ہوئے پتر ہومن تے بھاوے نہ ہوئے میں اپنے مالک دے نال لگے ہوئے ایمان دے اندر ذرا برابر بھی تزلزل نہیں آن دینا۔ انہاں کیا ایویں پکی ہوئی کھڑی ہے جڑے ویلے بچے نو سٹ دیتا وجنا ہے اس ویلے انہوں پتہ لگنا ہے جو ایمان کیویں
پڑھاؤں ہے جڑے ویلے بچے نو اگ دے اندر سٹیا گیا ہے تے ماں دا دل ایک واری کب گیا ہے انہوں زمین آسمان رلدے ہوئے نظر آئے آخر ماں آئی تے دل نرم تے نہ گئی مگر جیڑا اگ دے اندر ڈٹھا ہویا آئی وہ اگ دے وچوں بول کے آخر لگا یا اماں اندر مادر کئی نارست گلزار خلیل برما منتو ایسا کرد رب جلیل اے میری امی جان گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں متا اے سمجھے جو میں سر گیا ہونا ہے نہیں نہیں اے اتو ویکھن دی آگے تے وچو اللہ دی رکھے تو جلدی آ میں نو بھوک لگی ہے تے میں نو دودھ پیار تکبیر علامہ سعید خان ملتانی علامہ عصمت اللہ خان ملتانی تکبیر یہ تو قاری صاحب تو نہیں اشارہ کریں دے نعرے واسطے ہاں سبحان اللہ اللہ ہے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وہ مومنہ نال جیڑا کچھ کریں دے آن نہ بارو کرسیاں پا کے ویدھے بیٹھے آن بھئی یہ سڑ دے ویندے اللہ دا انہاں کے کیتا جیڑے سڑ دے ویدھے آن انہاں دا کیڑا جرم آئی انہاں کے زیادتی کیتی آئی وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ہوں کیوں ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ انہاں نہیں انتقام لیا انہاں بندیاں کولوں انہاں دا ہکو جرم آئی الا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ علی آپ پی لتھی وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ ایو قصورا إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ انہاں دا ایو ایمان تے عقیدہ کہ ہر جگہ دے اوتے حاضر ناظر کون ہے حمید تے صفت تے کمالا والا کون ہے عزیز تے زبردست طاقت والا قدیر کون ہے اللہ کلے نو منیا اللہ اکیلے نو علم محیط نال منیا اللہ کلے نو قدیر منیا اللہ دا میں تے کائنات ساری بنائی اس وجہ تو ہے لِتَعْلَمُوا اللہ كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فرمایا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد انہاں کیا او لہو
السماوات والارض اسے دے ہتھ دے اندر واگا ڈورا اسے دے ہتھ دے اندر سارے اختیار جولیا بھرے تے باویں اجاڑ دے شیطان دے تے باویں بیمار کر دے پار لگائے تے باویں وچکار کھلار دے موڑ دے تے باویں تار دے موڑن تارن والا نبھاون والا اٹھاون والا تلے تے اتے کرن والا عزت ذلت دے خزانے والا کون ہے لہو ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید حاضر ناظر کون ہویا علا کل شیء ہر جا تے ویکھن والا یا گل تو میں شروع کیتی آئی بھائی روزے رکھ دیو تو اے تقوی رکھو کہ ہور کوئی نہیں پہ ویدا کون پہ ویدا بولو شاباش ہر جگہ تے حاضر ناظر اساں اللہ دے اس کمال وچ نہ کہیں فرشتے نو شریک کرنے آئے نہ کہیں جن نو کرنے آئے نہ کہیں انسان نو کرنے گل ٹھیک ہے ہاں جی فرمایا ایمان باللہ یعنی اللہ دے نال توحید والا ایمان رکھنا اللہ نو اکیلا او دے کمالات دے اندر مننا او دی ذات و صفات دے اندر وحدہ انو مننا منہ نال تے ہر کوئی اقرار کر جائے لا کوئی پڑھتا ہے کہ نہیں کوئی تمیز جو کوئی نہیں ہوتی وحدہ دا مطلب کہ وحدہ بھی منہ نال پڑھتا ہے تے وقت مٹی دیاں ٹھیریاں نو میری تیرے اگے تے تیری میری جنے سندا ہی نہیں توبہ تیری نہیں سندا تو تا انسان ہے اس تا شیطان دی سن لئی آئی جائے او دے سامنے کھلوتے آکھے میں نہیں منیندا تیری میں ادھر نلو چنگا تو میں نو کیوں آنکھے نو سجدہ کر اس بھی آنکھے آئی انذرنی الہ یوم یبعثون او دیوی سن بھی لئی آئی تے قبول ہی کر لئی آئی تے تو چنگا بلا انسان ہے وقت تو کلمے پڑھنا لائیں تیرے کو خطا ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے بھول گئے ہیں یا کوئی حاجت پہ گئی ہے تو ہن رب دتے ایڈا بے گمان ہو گیا ہے بے اعتبارہ ہو گیا ہے آنا میری سندا ہی نہیں کملیا کیڑی توہین پیا کرے نا اللہ دی کیونکہ اللہ دے بارے تا اے عقیدہ ہے کہ واللہ علی کل شیء شہید او تا ہر ذرے ذرے دے اوتے اپنے علم نال تے قدرت نال حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے اللہ اکبر دو رسول آئے لوگ آکے تو سا بشر ہو جی تے بشرانو تو اسا رسول منیں دے کوئی اللہ نے تریہ بھیج دیتا ترائے رسول ہو گئے الیکم مرسلون وہ آخر لگے نہیں اساں تو رسول نہیں بننا انہاں کیا رب اللہ یعلم کون جاندہ ہے سبحان اللہ ایک ایک گل دے وچ ایک ایک جملے دے اندر مولانا حسین علی رحمہ اللہ جڑے ساڑے سمجھو کہ اس پوری جماعت دے بانی اور مؤسس ہن بنیاد رکھنے والے اور جنہوں نے الحمدللہ قرآن دی تفسیر ایسی پھیلائی پورے ملک پاکستان دے اندر کہ آج دورہ تفسیر بالخصوص انہاں دی جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنت دے اندر کرایا جاندہ ہے وہ فرماندے ہوندے ہیں کہ قرآن دی ہر آیت نال میں توحید ثابت کر دے سبحان اللہ تسا نہیں آکھنا مطلب فرشتے لکھ لگیں سبحان اللہ مولانا حسین علی البانی شیخ القرآن مولانا طیب طاہری ربنا
بندہ رب تے جان لے ساڈے رب نے سانو بھیجے ساڈا رب گواہ ہے انا الیکم لمرسلون اسانو اللہ نے بھیجے اسا آپ کوئی نہیں آئے مگر قوم نے آکھیا ہے انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم اے آمن والے جدہ دے تس آئے ہو ساڑے بابے ناراض ہو گئے انہاں دیاں بددعائیں لگ گئیاں تساں ہو جیان کے گلاں سنائیاں ساڑے پیو دادے ناراض ہو گئے ساڑے مرشد ناراض ہو گئے اساں توڑی وجہ تو بدفالیاں لائے رہے ہیں کہ تساں نہ آوا تے حضرت ساڑے ہوتے ناراض نہ ہو مینا بارشاں رک گئیاں نارا سک گئیاں پھل نہیں پہ لگ دے پھل نہیں پہ اگ دے اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ تواڈے آون نال ساڈے اُتے نعوذ باللہ نوستا گئیاں اگر تساں اپنیاں توحید والیاں تقریراں کولو باز نہ آئے لَنَرْجُمَنَّکُمْ وَلَيَمَسَّنَّکُمْ مِنَّا واللسا پتھر مار مار کے تنو مکا دیں گے یا ولی ہو جائی کئی سخت سزا تنو دینی ہے جدی وجہ تو توڑی ہے تقریران بند ہو رہی ہے اگو اللہ دے رسول کے پیا دیں بل طائرکم ماکم اے جے اگر نوست آئیے بارشاں نہیں آ رہی نارا سک گئی ہے اے دی وجہ توڑا شرک تے بے ایمانی ہے اگر آئے ذکر کر کبھی من ونجو آتے مسئلہ تسلیم کر لوا جیڑا علم الہی اللہ نے نادل کیتا ہے تو صدا دیو ما انزل اللہ علی بشر من شیء تے اسانے ہے اللہ نے نادل کیتا ہے اسا اپو نہیں اعلان کر رہے اسا اپو نہیں دعوتہ دے رہے سانو بھیجن والے نے بھیجے ہے جیڑا کچھ دے کے بھیجے ہے وہ اسا سنا کے رہنا ہے باوے جان چلی جائے جیڑا کچھ ہوتا رہے اصل کل بیماری تو دیر لڑے بلتا ایرکم ماکم اتنے جلد بھاگتے جذباتی لوگو بلن تم قوم مصرف ہونا گل پوری نہیں ہوگی تے پتھر پہلے جا لیں دیو دلیل پہلے نہیں سن دیتے الہام پہلے لا لیں دیو ساڑی گل تے دلیل نال پہلے تسلی نال بے کے سن لیں کرو این ذکر تم اسا اللہ دا پیغام لے کے آیا ہے اسا تواڈے کولو عہدے تے منصب نہیں منگنا ہے تواڈے کولو تنخواہ تے براتہ دے مطالبے نہیں کر رہے اسا تے اللہ دا پیغام پہنچاونا ہے این ذکر تم کاش کبھی بے کے سن لوا سمجھ لوا ملن تم قوم مصرف ہونا بلکہ تواڈے اندر تے تدبر بھی نہیں حوصلہ بھی نہیں علم بھی نہیں قوت برداشت بھی نہیں اپنی کر لیں دیو جڑے ویلے اسا سناوڑ لگے آئے اس ویلے دھمکیاں دے دیو تے پتھر چا لیں دیو بلن تم قوم مصرف ہونا تسا حد کو ودن والے لوگو اللہ فرماندا ہے یہ جائے تکرار چل دے پیان جو میں نبیوں دا مصدق تے تصدیق کرنے والا ایک غریب بندہ اٹھایا اور شہر دے کنارے تے رہنے والا ہے حبیب اللہ کو کھانے اتھو آیا ہے اللہ فرماندا ہے جا من نقص المدینہ رجل یسوع اللہ
میں تو میرا نام ہی امدا اللہ اکبر وہ جی وقت خدا جی نو فضیلت دے وے او درکھان دے حصے چ آ گئی غریب بندے دے حصے چ آ گئی چل تو تصدیق کر رسولاں دی سبحان اللہ اول اول والے چ نبیاں دی تصدیق کرن والے دا بڑا اونچا مقام ہے سبحان اللہ چلو خیر وہ ہور موضوع ہے وہ آیا نا کار چھوڑو میں کوئی تنجین دا پوتر پہ نظر آنا اللہ اکبر سبحان اللہ یہ اتھو پہ آندا ہے جی جان تلی تے رکھی آندا اوے ایمان دے دعوے دارو توحید دی تصدیق کرن پہ آندا تے جان تلی تے رکھی آندا یہ ساڈا محاورہ جان دے ہو نا بھئی جان تلی تے کیویں رکھیندی سر تے کفن بن کے آندا پیا انہوں پتہ ہے میں کلاں تو سارے جتنے ان پیسے والے مال و دولت والے ہمیشہ جڑے ہوندے ہیں الملأ الذین کفروا من قومہ اے الملأ جڑے ڈڈل لوگ بھرے ہوئے مالا یملأ بھرنا کہیں شین اے ڈڈل لوگ اے دا اصل معنی ہے الملأ جڑے ڈڈل ہوندے ہیں کسی بھی کافر قوم دے اور رجے پنے تنے ہوئے انہوں لگدا ہی بھئی ساڈی چودراہٹ تے ضرب پہ لگ دی ہے سب تو پہلے نبیاں دا انکار ہی ہو جائے لوگ کرے دیا تے سب تو پہلے تصدیق و صدیق اکبر جائے کرے دیا وہ الگ موضوع ہے میں تیری پتہ لگا بیٹھا سبحان اللہ پہلے اے سن لو وہ آیا جی اقصى المدينة رجل يسعى ایک بندہ آیا شہر دے کنارے تو آیا تے دوڑدا دوڑدا آیا یہ اللہ نو ایک دسن دی کیڑی لوڑ ہے بھئی دوڑدا دوڑدا آیا اتنی گل کافی نہیں بھی ایک بندہ آ گیا کیونکہ گل سنا ہونی چاہیے نہ ہوتی بھی اس کے آنتے آکھیا انہیں نا یہ دسن دی کوئی لوڑ آئی بھئی وہ کیویں ہو کے آیا لوڑ آئی اللہ دے جلے توحید دی تصدیق واسطے آئے کرو نا مٹھے مٹھے نہ ٹورے کرو کوئی انج نہ ہوئے تو اتھو پہلے کوئی نمبر لے لوے بھاج کے ونجو دوڑ کے جاؤ او ساکھیا بھئی اچھا حالی تا مقابلہ لگا خلا نا کافران دا رسولہ نال تے میں بھاج کے اپنا پہلی گواہی دے وہاں بھاج کے جان شان دی کوئی نہیں پرواہ یہ توحیدی ہے توحید دی خاطر توحید دی خاطر جڑے لے آیا نا آمن نالی یا قوم اتبعوا المرسلین اے لوگو او ہجوم لوگنا او میری قوم او میرے شہر والے اتبعوا المرسلین اور رسولہ دے گئیو جیاں گلہ نہیں کری دیاں اے اللہ دے سچے رسول تے انہاں دی اتباع کرو انہاں دے نال تکرار نہ لایا کرو انہاں نو دھمکیاں نہ دتیاں کرو ساریاں گلاں نو اس نے جمع کر کے ایک سونا جہا لفظ بولیا اتبعوا رسولاں دی تکذیب نہیں کریں دی رسولاں دی اتباع کریں دی تے کی ہو جائے ان رسول اے جنہاں دی اتباع دی میں تانوں دعوت دے رہا ہوں اے تا کی ہو جائے ان رسول اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اے رسول تواڈے کولوں مزدوریاں تے اجرتاں وی منگدے کوئی نہیں تے وہم مہتدون
دو اسماں دے درمیان جڑ ویلے ضمیر آ جائے او مانا بھی حسر تو ہو جانا ہے وَهُمْ مُهْتَدُونَ اعلان سن لو میرا تساں ہدایت تے کوئی نہیں اوے ہدایت دوتے جڑے رسول بن کے آئے جنہاں نو اللہ نے ہدایت نامہ دے کے بھیجے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ سبحان اللہ بڑی ہمت ہے بھائی بڑی ہمت ہے بندہ اکلا ہوئے وقت غریب ہوئے ایڈی ہمت ساری قوم نو آدھا پہ ہے وَهُمْ مُهْتَدُونَ اور رسول ہدایت تن تساں بے ہدایتے ہو تے اگلی گل سن لو سبحان اللہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي تے میں اس دی کیوں نہ پوجا کراں جائیں بغیر کہیں کلو مشورہ لے میں نو آپ بنایا ہے فطرنی کہیں کلو مشورہ بھی نہیں لیا کہیں کلو امداد بھی نہیں لئی اپنے کمال خلقت نال میں نو بنایا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تجھڑے ویلے اسا مرنا ہے میں بھی تے تساں بھی اسے علی پاسے لوٹائے تے سن لو اتخذ من دونہ آلہہ میں کیوں بناواں ایو جانو آجت روا یردنی الرحمن بضر اگر میرا رحمان میں ذرا برابر کوئی دکھ دینا دا ارادہ کر لے تے میرا ایمان ہے میرا اعلان ہے میرا یقین ہے لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا آپ اپنے کمال نال آپ اپنے زور نال کہندا دکھ ہٹاونا تے رہ گیا ایک پاسے میں درکھان دا ایمان سن لو اگر میرے اللہ دی مرضی نہ ہوئے تا تواڈیاں انہاں حاجت رواواں دیاں سفارش بھی قبول نہ کرے ول بھی میرا دکھ کوئی نہیں دور کر سکدا ولا ينقذون آپ تا آپ نہیں بچا سکتے میرا ایمان ہے یہ لاکھ میری سفارشاں میریاں کریں دے رہے یہ میرے رحمان دی مرضی نہیں ہونی کہ درکھان دے پیر دے اندر لگے ہوئے کنڈے نو میں ہٹاواں تواڈیاں پیراں دیاں سفارشاں بھی کچھ نہیں کر سکدیاں آدن ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ اس کا کوئی فائدہ نہیں میرے رحمان دی مرضی نہ ہوئے لا تغنی انی شفاعتهم شیئا واہ درکھانا واہ کا اخیر چا کیتا ہن اس آکھیا جے میں سنو جے میں تواڈے عقیدہ منواں انی لفی ضلال مبین والاسلت میں کھلی گمراہی دل لرا بجنا ہے لہذا سن لو انی آمنت بربکم فاسمعون آمنت بربکم وحدہ میں ایمان لیا میں اس رب دے اترے جڑا
میں کلے دا نہیں تہاڈا وی رب اگر سوچو میں کہیں اپنے بزرگ دی پوجا دی دعوت نہیں دے رہا اللہ دے رسول اپنی پوجا دی دعوت نہیں دے رہے کہیں اپنے بزرگ دی پوجا والتا نہیں بلا رہے اوتا اس رب دی توحید کا اعلان پہ کر دے جیڑا سادہ وی رب تے تہاڈا وی رب انہیں آخیا بھئی یہ درخان تو جو اگاہ نہیں ودتا ویندا نال مڑ تو دھمکی پہ دیندا بھی میں تو تہاڈا عقیدہ مننا تو گمراہ ہوئی سا تو گمراہی کھلا انہیں آخیا چلو رسول آندا تو پیچھے کرساں گل پہلو یہ نال موکلو تینوں دکھائیں کہ میں چودھریاں دے اگوں آکڑیندا ہے انہوں نے ماری تلوار تے شہید کر دیتا تے اللہ فرماندا آ سونیا کی لدخل الجنہ آ دکھانا جان چ دتی ایمان نو سوال نہیں آون دتا جڑے تیرے جائے مومن تے موحد بندے ہوندے انہاں دا اصل ٹھکانہ تے فوری ٹھکانہ جنت دے اندر قیل ادخل الجنت ون جنت دے اندر شہیداں تلے نہیں اترنا ہوندا کتھے رہنا ہوندا ہے قیل ادخل الجنہ قیل ادخل الجنہ یہ تو اللہ پہ فرمانا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم اللہ فرمانا ہے انہوں عام مردہ نہ کیا کر یقتلو جیڑا ماریا جائے اللہ دی رات ماریا جائے تا پہلے ہو گیا ہے ہن اللہ تعالی دوبارہ انہوں نہ آکھیں دوبارہ انہوں آکھیں جنت دے اندر اللہ دے کولو زندہ ہے اس گلو دس دیتا اللہ بھئی جڑے پچھاں کھلے نا توحیدی انہاں دی حوصلہ افزائی ہوئے بھئی خیر ہے یہ اللہ دی توحید دی خاطر کیتی تے تبلیغ ہے کوئی او درکان سوٹا تا کوئی نہ ہی مارے ہے نا اصل گل ہی ہے توحید دا بول ہی نہیں گوارا ہوندا ورنہ توحیدی تا امن آلا ہوندا اولائک لہم الامن وہم مہتدون توحیدی تا صرف تبلیغ کریں دا نا وما علینا الا البلاغ المبین اس دے لفظ نہیں گوارا ہوندے اصل مصیبت ہے جڑے لوادا ہے نا اللہ تو بغیر کوئی کچھ کر سکدا وہ ننو ہاں ہے جو تیر لگتا ہے لیکن مومن کدی بھی پہل نہیں کریں دا کہیں دوتے زیادتی کہیں تے پہلو حملہ کہیں نال چھیڑ خانی یہ توحید امان والا مذہب ہے اے دے اندر جبر کوئی نہیں اے دے اندر اکراہ کوئی نہیں اے دے اندر صرف تبلیغ ہے کہ تو سب پہنچا دیو اگو کوئی مننے تے پاویں نہ مننے تے جے اگلا ہی اگو تلوار چاہ کے آ ونجے تو مومن دا توت اللہ دا کوئی گل نہیں تیری جان گئی ہے نا میری توحید دی تبلیغ ہے چل تو سیدھا جنت چاہ جا جنت گیا ہوئی غریب بندہ وہ جل جٹھا بھئی جنت سبحان اللہ اچھا میں کوئی وڈا اچھا کام کر کے آیا یہ مطلب ہے میں تو کوئی بہت وڈا کام کیتا بے ما غفر علی ربی یہ ساری غلطیاں میری معاف ہو گئی وہ حیران ہویا کھلوتا بھئی یہ توحید دی گواہی دیونا ایڈا وڈا یہ تے ہون پتہ لگا بھئی جڑا رب دی ڈھیڑ کرے تے باویں ماری ونجے اونوں تو ایتھے اے نعمتاں تے دودھ دیاں نہراں تے شرابن طہورا تے ماکھی دیاں نہراں تے اتھے جناب پانی دیاں نہراں تے اتھے زنجبیل تے کافور تے حور عین
تے وات اٹھے سونے دے کنگن تے موتی تے ریشمی لباس لگا یہ تو زندگی چ کدی ڈٹھے کوئی نہ یہ توحید تو بڑی چنگی شاہ ہے بھائی توحید دی گواہی دیتی یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی اتھے تا جعلنی من المکرمین جیڑا فرشتہ آدھا ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلامن 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 اتھے تا بھائی بڑے سلام تے بڑے سلوٹ پہ وقتوں میں کر کے آیا جڑے تو توحید دی گواہی دے کے آیا اللہ اکبر حوراں ویکھیوس اوہی ویکھیوس جڑی 103 فٹ دی توبہ توبہ تو بھائی مومنہ دا تراہ نہ کٹیا کرو خدا 103 فٹ دی جنے حور ہے تے مڑ ایڈا پکا منہ کر کے او جنے چھڑا تلے ویکھے چنا سارے ساڑ وئی سن جنے اے حور ہے یکیشا بندے مار 103 فٹ دی قرآن دا اورو بن اترابن ہکو جائے قدو سن ہکو جائیاں عمرہ ہو سن تے سبحان اللہ چلو اگلی گل نہیں مکریں دن وہ ساڑھے مولوی صاحبان اٹک آلے وہ ہند کوئی تقریر کریں دن اٹک دی کوئی بولی ورلا کے تے کوئی وہ سانو کچھ لفظ سمجھ آن دن مطلب ان سمجھو کہ 50% سمجھ آن دن وہ تقریر بڑی سوادی بڑا سادہ بندہ بالکل تقریر کر دیں ایڈی گھرڑ کے تقریر کرے دانا کمال تو سدھیاں مانگنیاں آتا جیڑا کوئی کرنے میں کہا تقریر کی تے اس تے کو حورن دی نا شان تے جنت دی کوئی ایک باری بہار شہار بدھی اس تے اپنی بولی چنگی ٹھکا کے نا جی تو بندے اچھل کے من سبحان اللہ کہا بھائی آج تا استاد رکی میں ٹھڈے دل نال کھلوتے ہیں بھائی چلو حورن دی تعریف پہ کریں دے اگے تو ساڑی چھل ہی رکھ دیں حورن دی تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اخیر دے وچ اپنی بولی چ آکھیا گل سنو یہ جڑیاں ساڈیاں اتھوں والیاں نہیں بیویاں تریمتیاں انہاں وی اوتھے جنت وچ نال ہوونا سارے اٹھی تے جتیاں لی جا تے استاد جی ساری چف وجا سٹی نے جڑے وہ آخو خدا دے بندے ہو جڑیاں اتھوں والیاں اتھے ہو سن نا وہ خاندان دیاں عزت کرن والیاں تسا اتھے چلو جلیندے ہو اتھے کام کوئی نہیں ہونا جنت جے کھاتا کوئی نہیں ہونا تے جنت جی ہو جی ویندی کتھے ایو ممرأتن صلت خمسہا سامت شہرہا اطاعت بالہا حافظت فرجہا قیل لہا ادخلی من ای باب من ابواب الجنت ہے سوشیتے جیڑی 5 نمازاں پڑھن والی روزے رکھن والی عزت دی حفاظت کرن والی تے گھر والے دی اطاعت کرن والی ہو سی اس جنت وینا ہے گھر والے دی مالش کرن والی کوئی نہیں وینا اس رات ڈرن دی ضرورت تے 103 فٹ تو خدا اللہ اللہ اکبر خیر جی وہ جس لئے ویکھیا نا اس آکھا بھائی یہ میں بڑا کوئی اچھا کام کیتا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی کاش میری قوم جان لینی بما غفر لی ربی کہ میرے رب نے عمل دی وجہ تو معاف فرما دیتا ہے وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ تے اللہ نے میرے تے ترے بلند فرما دیتے ہیں اللہ آتا ہے والجری سادی سنت اللہ اللتی خلط فی عبادہی والسادہ عذاب آیا اس قوم سے آیا وما
اس ایک وستی نو برباد کرن واسطے سانو کوئی آسمان تو لشکران دی نازل کرن دی ضرورت کوئی نہیں. ان کانت الا سیئتا واحدہ ہکا دھاڑ چنگھاڑ وجی فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. وات اوشلے پیان نس دے تے اساں ایمان توحید اللہ لائے امنے آئے. اللہ دا فلم یکو ینفعہم ایمانہم فلما رأو بأسنا. اے سادہ عذاب ویکھ کے تے ہون آکھنا ایمان لائے آئے ہون ایمان فائدہ نہیں دیندہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.